آئیے آج تاریخ انسانی کے سب سے ابتدائی اور سب سے تاریخ سبق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تاریخی جائزے میں ہم کسی عام داستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ انسانیت کا وہ پہلا قدم ہے جہاں حسد اور لالچ نے زمین پر پہلی بار خون کی لکیر کھینچی۔ یہ داستان تاریخ کو سمجھنے والوں کے لیے ایک انتہائی سنگین کوشنری ٹیل ہے۔ زمین پر انسانی معاشرے کی پہلی اینٹ آخر کیسے رکھی گئی اور پھر اس میں پہلی درار کیسے آئی؟ چلیے اس کہانی کے بالکل آغاز میں چلتے ہیں۔ اب اگر یہ سوال سامنے آئے کہ اس کائنات یا زمین پر آخر پہلا گناہ کیا تھا، تو فوراً دماغ میں ابلیس کا وہ انکار آتا ہے جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ ابلیس کا وہ تکبر تو ایک آسمانی واقعہ تھا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ روئے زمین پر، اس دھرتی پر پہلا گناہ کس نے کیا؟ یہ گناہ تکبر کا نہیں تھا، بلکہ یہ حسد اور پہلے قتل کا تھا، جو زمین پر آنے کے بعد خود انسانوں کے درمیان شروع ہوا۔ اس خوفناک واقعے کو سمجھنے کے لیے اس دور کے معاشرتی قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں شروعاتی انسانیت کی بقا اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بالکل مختلف اور خاص نظام تھا۔ جب اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تھیں تو ہمیشہ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ قانون یہ طے پایا تھا کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ اس لڑکے کا نکاح اگلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہونا تھا اور اس لڑکی کا نکاح اگلے لڑکے سے۔ یہ معاشرتی نظام بالکل واضح تھا اور سب کے لیے لازمی تھا۔ اور خیر، یہیں سے اس سارے فساد کا آغاز ہوتا ہے۔ قابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا اور وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام یدھا تھا۔ اب قانون کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل کا نکاح یدھا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہو، لیکن قابیل ضد پر آ گیا۔ اس نے اس معاشرتی قانون کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اڑ گیا کہ وہ اپنی ہی خوبصورت بہن اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ دوسری طرف حابیل نے قانون کو خوشی سے تسلیم کر لیا۔ قابیل کی اس خود دھرمی کو ختم کرنے کے لیے آخرکار حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فیصلہ کن آسمانی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک آسمانی آزمائش کا اعلان ہوا۔ دونوں بھائیوں کو حکم ملا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا طریقہ آج کی طرح چھپا ہوا نہیں تھا، بلکہ بالکل ظاہر اور سب کو دکھائی دینے والا ہوتا تھا۔ قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی جو قبول ہو جاتی تھی۔ جس کی قربانی آگ کے نظر ہو جاتی وہی حقدار مانا جاتا۔ یہ آزمائش بالکل ناقابل تردید اور حتمی تھی۔ یہاں دونوں بھائیوں کا کردار پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ حابیل مویشی پالتا تھا۔ اس نے نہایت نیک نیتی، پرہیزگاری اور خلوص کے ساتھ اپنی بہترین اور سب سے عمدہ بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ دوسری طرف قابیل تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، مگر اس کے دل میں لالچ اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر اپنی سب سے گھٹیا سڑی ہوئی فصل پیش کر دی کہ اگر قبول ہو ہی جانی ہے تو بہترین اناج کیوں برباد کیا جائے۔ دیکھیے، یہ صرف چیزوں کا موازنہ نہیں ہے، یہ نیت کا موازنہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے لالچ انسان کو اندر سے پوری طرح کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ خوفناک لمحہ آیا جب آخری فیصلہ ہونا تھا۔ اچانک آسمان سے ایک تیز آگ اتری اور اس نے صرف حابیل کی بہترین بھیڑ کو آغوش میں لیا اور بھسم کر دیا۔ قابیل کا وہ سڑا ہوا اناج ویسا کا ویسا ہی پہاڑ پر پڑا رہ گیا۔ فیصلہ بالکل واضح تھا، لیکن اس واضح فیصلے نے قابیل کے دل میں تسلیم و رضا پیدا کرنے کے بجائے حسد کی ایک ایسی خطرناک اور بے قابو آگ بھڑکا دی جس نے آگے چل کر سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ اس واقعے کے بعد قابیل غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے کھلے عام اپنے سگے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ لیکن حابیل کا جو جواب تھا وہ تاریخ کے ہر طالب علم کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اس نے انتہائی سکون و تحمل سے جواب دیا کہ اگر میری قربانی قبول ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور اگر تم مجھے مارنے پر تلے بھی ہو تو میں کسی صورت تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ یہ وہ عظیم اخلاقی سرحدیں تھیں جو حابیل نے موت کے سامنے بھی قائم رکھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قابیل کی ذہنیت تباہی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ دھمکی دینے کے بعد وہ ذہنی طور پر ایک انتہائی اندھیرے راستے پر چل پڑا تھا۔ اس دور میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قتل آخر کرتے کیسے ہیں۔ یہاں ابلیس نے اسے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر قتل کا وہ خوفناک طریقہ سکھایا، اور پھر
اگلے ہی دن جب حابیل ایک درخت کے سائے میں بے خبر آرام کر رہا تھا، قابیل نے بالکل بے رحمی سے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی موت نہیں، پہلا قتل تھا۔ بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اس کے بعد جو منظر ہے وہ روح کو کمپا دینے والا ہے۔ قابیل کی عقل بالکل سن ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کیا جائے۔ اگر کھلا چھوڑتا تو درندے کھا جاتے، تو اس نے غصے اور شرمندگی کے عالم میں اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈالا اور بے مقصد پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگا، یہاں تک کہ وہ لاش سڑنے لگی، اس سے بدبو آنے لگی۔ یہ صرف کندھوں پر ایک جسمانی بوجھ نہیں تھا، یہ اس عظیم گناہ کا وہ روحانی بوجھ تھا جو قابیل اب پوری زندگی اٹھانے والا تھا۔ یہاں قدرت کا نظام بڑا حیرت انگیز ہے۔ اللہ نے انسانیت کو دفن کرنے کا پہلا سبق کسی فرشتے یا عظیم مخلوق سے نہیں بلکہ ایک عام سے پرندے سے سکھایا۔ آسمان سے 2 کوے اترے، ان میں جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس مردہ کوے کو مٹی میں دبا دیا۔ یہ سوچنا حیران کن ہے کہ یہ قابیل کے لیے اور پوری ابتدائی انسانیت کے لیے کتنا ذلت آمیز لمحہ تھا۔ انہیں ایک چھوٹے سے پرندے سے سیکھنا پڑا کہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ اس کوے کو دیکھ کر قابیل پر جو شرمندگی اور پچھتاوا طاری ہوا، وہ اس کے اس تاریخی جملے سے ظاہر ہوتا ہے، افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس نے بھی مٹی کھودی اور آخرکار اپنے بھائی کو دفن کیا۔ لیکن اس سنگین گناہ کا اثر صرف ذہنی نہیں تھا بلکہ جسمانی بھی تھا۔ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ قابیل جو انتہائی خوبصورت پیدا ہوا تھا، اس قتل کے بعد اس کے چہرے کا رنگ ہمیشہ کے لیے بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ یہ اس کے اندر کی سیاہی کی باہری علامت تھی۔ اور آخرکار دہائیوں بعد مکافات عمل کا قانون حرکت میں ضرور آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس قاتل بیٹے کو دربار سے نکال دیا اور وہ عادن کے سرزمین کی طرف جلاوطن ہو گیا۔ وہاں ابلیس نے اسے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس طرح قابیل زمین پر آگ کو پوجنے والا پہلا انسان بن گیا، اور ان کا انجام نہایت عبرتناک تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کے اپنے ہی اندھے بیٹے نے اسے غلطی سے ایک بھاری پتھر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس پتھر سے اس نے پہلے قتل کا طریقہ سیکھا، بالکل وہی پتھر اس کی آخری سزا بن گیا۔ یہ داستان کسی ایک خطے یا صرف ایک وقت تک محدود نہیں ہے، یہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کی بنیاد کا حصہ ہے۔ اگر مختلف مذہبی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے، چاہے وہ تورات ہو جہاں ان بھائیوں کو کین اور ایبل کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور کین کو لینڈ آف نوڈ کی طرف نکالا گیا، یا پھر اسلامی احادیث جہاں انہیں قابیل اور حابیل کے نام سے جانا جاتا ہے اور قابیل کو ایڈن جلا وطن کیا گیا، ہر بنیادی روایت میں حسد کا یہ پہلا سبق انسانیت کے غور و فکر کے لیے ہمیشہ سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس ایک واقعے نے انسانی تاریخ میں کچھ ایسے خوفناک سلسلوں کو جنم دیا جو آج تک جاری ہیں۔ زمین پر قتل کی ایجاد ہوئی، آگ کی پوجا اور خدا کی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے بڑی تباہی یہ ہوئی کہ انسانیت کا جو شروعاتی امن اور بھائی چارہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بکھر گیا۔ معاشرے میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک نہیں بھر سکی۔ تاریخ اور مذہب اس حوالے سے ایک انتہائی سنگین سبق پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں بالکل واضح الفاظ میں آتا ہے کہ قیامت تک روئے زمین پر جو بھی ناحق خون بہایا جائے گا، اس کے عذاب اور گناہ کا ایک سیدھا حصہ قابیل کے سر پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اور انسانیت کو اس تاریک راستے پر چلنا سکھایا۔ مطلب جب کوئی انسان ایک غلط اور اندھیرا راستہ بناتا ہے تو اس راستے پر چلنے والے ہر شخص کے بوجھ کا حصہ دار وہ بنانے والا خود بنتا ہے۔ اب ہم اس تاریخی جائزے کے آخری اور سب سے اہم حصے پر ہیں۔ تاریخ کا یہ عظیم ترین سبق ہمارے سامنے ایک بہت بھاری سوال چھوڑ جاتا ہے۔ صرف اپنی انا اور تھوڑے سے لالچ کی خاطر پوری انسانیت کے لیے ایک تباہ کن مثال قائم کرنے کا بوجھ آخر کتنا بھاری ہو سکتا ہے؟ حسد کا صرف ایک لمحہ اور اس کی سزا ابدی۔ تاریخ کے ہر طالب علم کو آج لازمی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جانے انجانے میں اپنے اعمال سے ایسی مثالیں تو قائم نہیں کر رہے جو آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا سبب بنے؟ یہی اس پوری داستان کا سب سے بڑا اور سنگین سبق ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔